إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء
وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم اللہ احکم الحاکمین کا اپنی صحت و عافیت کے دوران اس بابرکت مہینے کا ہمیں فراہم کرنے پر جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس رب العزت نے ہماری صحت و عافیت کے دوران یہ بابرکت ایام ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر سکیں، اللہ احکم الحاکمین کو راضی کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ سامعین محترم، یہ بابرکت مہینہ جس کی خیر و برکت کی ایک وجہ اس بابرکت مہینے کی تاک رات کو بابرکت کتاب قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہے کہ اس برکت والے مہینے میں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کو نازل فرمایا۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت اور تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو عظمت اللہ احکم الحاکمین نے عطا فرمائی ہے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عام روٹین سے ہٹ کر اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ہر ممکن عبادت کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اپنی پوری کوشش اور تگ و دو سے اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑوائیں اور اللہ احکم الحاکمین سے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی کی دعا کی ہے کہ جو اس مہینے کو پانے کے باوجود کہ اللہ نے تو اسے صحت و عافیت میں جو بابرکت مہینہ دیا مگر وہ اس کی قدر نہ کر سکا، تو نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا
صحابہ کرام معمول سے ہٹ کر اس عمل کی بعد میں جب وجہ پوچھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ انسان جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہیں بن جاتا، اس موقع کو ضائع کرتا ہے، ایسا انسان ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ وہ بدبخت اسی لائق ہے۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدبخت کے ساتھ بھی اللہ یہی معاملہ کرے جو آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی تو سنتا ہے مگر آپ پہ درود نہیں پڑھتا، نام سن کر بھی وہ آپ پر درود نہیں بھیجتا۔ پھر میں نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس بدبخت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، وہ بھی اللہ کی رحمتوں برکتوں سے محروم کر دیا جائے، اس کا بھی ناک خاک آلود ہو، وہ بھی رسوا ہو جائے، جو صحت و عافیت کے دوران یہ رمضان المبارک کو پاتا ہے مگر اس کی قدر نہیں کرتا، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ گزارتا ہے، عام دنوں کی طرح اس کے دن گزارتا ہے، عام راتوں کی طرح اس کی راتیں گزار دیتا ہے، وہ کوئی خاص اہتمام کر کے اپنے گناہ نہیں بخشا سکا، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر سکا، جنت کا حقدار نہ بن سکا، ایسا انسان بھی ہلاک ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آمین کہا کہ وہ بدبخت بھی اسی لائق ہے جو رمضان کی قدر نہ کرے، رمضان میں گناہ معاف نہ کروا سکے، رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، رمضان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا نہ سکے، ایسا انسان اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، اللہ احکم الحاکمین کی رحمت سے محروم ہی اسے ہونا چاہیے۔ یہ وہ بربخت ایام ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، یہ ایام اتنے بابرکت ہیں، جب ان کا آغاز ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے راستوں کو، دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں، جنت کی سیل لگا دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، جو جنت کے راستے سے روکنے والا لعین شیطان اللہ کے بندوں کو روکنے والا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ بھائی اب تیرا وار میرے بندوں پہ نہیں چل سکتا، میری خواہش ہے کہ میرے بندے میرے اس دیے ہوئے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، لہذا اللہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں کہ میرے بندے ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکے، شیطان ان کو بہکا کر دیگر دنیاوی کاموں میں مصروف کر کے ان کے یہ وقت بھی، یہ ایام بھی اسی طرح نہ گزار سکے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ احکم الحاکمین تو ان ایام میں عام دنوں سے زیادہ نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے، عام سال میں کیا ہوا عمرہ، رمضان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عام سال کے مہینوں میں عمرہ کرو گے تو عمرے کا ثواب ملے گا، یہ ایام اتنے بابرکت ہیں کہ اس رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں عمرہ کرو گے
تو اللہ احکم الحاکمین ان ایام کی فضیلت کی بنا پر تمہیں حج کا ثواب دے گا۔ جیسے حج کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، رمضان میں عمرہ ادا کر لینے پر اللہ احکم الحاکمین اسی طرح جو ہے وہ اجر و ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے حج کیا۔ یہ اس قدر بابرکت ایام ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ان کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے روزہ رکھے گا اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس نیت سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہٹا کٹا ہو کے روزے نہیں رکھتا، گھر میں کھانا تو پکے گا نہیں، بھوکا تو مر رہی ہے چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، ایسی نیت میں کوئی اجر نہیں۔ وَاحْتِسَابًا، جس نے صبح سے شام تک بھوک پیاس اس وجہ سے اس نیت اور ارادے سے برداشت کی کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ احکم الحاکمین کا حکم مان رہا ہوں، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، جنت کا حقدار بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اللہ احکم الحاکمین کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس عمل کی بنا پر، ان ایام کی قدر کرنے کی بنا پر اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ان راتوں میں قیام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے بھی سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے روزے کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے اسی طرح محفوظ کرنے والا قرار دیا جیسے جنگ میں ڈھال جو ہے وہ مجاہد کو جو ہے وہ ڈھال دشمن کے تیر و تلوار سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ جس طرح ڈھال جو ہے دشمن کے تیر و تلوار سے بندے کو بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزے دار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ڈھال ہوگا اس کے لیے، روزے دار کے لیے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ صرف جنت نہیں بلکہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ روزے دار کو اللہ جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے یہ اسپیشل دروازہ اپنا حکم مان کر روزہ رکھنے والوں کے لیے رکھا ہے، اور اس دروازے سے روزے دار جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ باب الریان سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ جب کل قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ماں جو دنیا میں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والی تھی وہ بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ بھی اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گی، اور اسی طرح دنیا میں کوئی بھی محبت کا رشتہ اس وقت کام نہیں آئے گا۔ ایک ایک کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ ایسے عالم میں نفس نفسی کا عالم جب ہوگا اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ ایام کا روزہ رکھنا اور دن بھر قرآن کی تلاوت کرنا، یہی چیزیں کام آئیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن، یہ روزہ اور یہ قرآن، روزہ روزے دار کے لیے، قرآن کو پڑھنے والے کے لیے، یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل اللہ کے دربار میں روزے قیامت کھڑے ہو کر قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے، روزہ روزے دار کے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ میں اس کا سفارشی ہوں۔ قرآن کہے گا جو مجھے پڑھا کرتا تھا، لہذا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ روزہ کہے گا اللہ میری خاطر اس نے سب کچھ قربان کیا،
بھوک پیاس برداشت کی، موسم کی شدت کے باوجود اس نے روزہ رکھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے، اس کو جہنم سے بچا کے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ زبان رسالت سے نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ اللہ ان کی سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ تجھے رمضان کے روزے دار کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال اور جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔ یہ دنیاوی، یہ گرمی، یہ تپش جس کو ہم آڑے لا کر روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں کہ اس قدر موسم شدت والا آ رہا ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ اگر جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر تو تمہارا یہ شیطان کے بہکاوے میں آنا درست ہے۔ مگر اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس دنیاوی آگ سے، اس گرمی سے بچنے کے لیے تم دنیاوی وسائل استعمال کرتے ہو، اے سی ایئر کولر کا استعمال کرتے ہو کہ میں اس سے بچ جاؤں، یہ تو ایک گناہ ہے، حالانکہ انسان کو جلانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں آگ لگتی ہے لوہے کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، انسان بھی جو ہے وہ جل جاتے ہیں، مگر وہ جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس سے 69% سخت جو آگ ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، پھر اللہ احکم الحاکمین اس آگ سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ لہذا اس گرمی کو، اس موسمی شدت کو آڑے نہ آنے دیں، بلکہ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے موسم جتنا بھی سخت ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو نہ ہو، جتنی بھی جو ہے وہ بارشیں ہوں نہ ہوں، اگر ہمیں جہنم کی تپش سے بچنا ہے تو ہمیں ہر حال میں روزے رکھنے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہوں گے، رات کو قیام کرنا ہوگا تاکہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ نے نمازیوں کے لیے یہ خصوصی پیشکش رکھی ہے، آفر رکھی ہے ان کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ نماز کا اجر و ثواب تو نیکیاں تو ہے ہی، یہ ایکسٹرا اللہ نے مزید جو ہے وہ آفر دی ہے کہ جو نماز کا عادی ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز پڑھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین درمیانی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس کی نماز جمعہ کی ادائیگی کی عادت ہے وہ کوئی جمعہ مس نہیں کرتا، پورے اہتمام کے ساتھ، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا وقت دیکھتا رہتا ہے جب جماعت کا وقت ہوگا اس وقت جاؤں گا، یہ اہتمام نہیں ہے۔ جو اہتمام کے ساتھ غسل کا اہتمام کرتا ہے، لباس کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، وقت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر لینے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، تو ایک جمعہ اس انداز میں ادا کرتا ہے، اگلا جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین پورے ہفتے کے اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، نماز سے اگلی نماز تک، جمعہ سے اگلے جمعہ تک۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر آئندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے کا اجر ثواب تو ملتا ہی ہے، یہ ایکسٹرا بونس جو اللہ احکم الحاکمین اس کو دیتے ہیں، یہ پورے سال کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایام کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے والوں کو اللہ اس قدر پسند کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزے دار اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان رمضان کی راتوں کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کی راتوں کو ہم تو صرف اہتمام کرتے ہیں صرف طاق راتوں کا، ان کی الگ اپنی فضیلت، مگر رمضان کی ہر رات کو جو فضیلت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان بابرکت ایام کی ہر رات کو اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔
یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ ہر رات اللہ ان شروع ہونے والے رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو روزے کی حالت میں دعا رد نہیں کریں گے، رات کو کثرت کے ساتھ اللہ جہنم سے آزادی کی سیل لگا دیں گے کہ لوٹ لو جس نے جنت کو لوٹنا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ اب ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ سے جہنم سے آزادی مانگیں گے، تو اللہ احکم الحاکمین رمضان کی راتوں میں اس کا اسپیشل اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کے سوال پہ کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لیں، مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں، مجھے کوئی ایسی چیزیں بتا دیں کہ میں ان پہ عمل کروں، خواہش کے مطابق مجھے جنت مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ اچھا جنت میں جانا چاہتا ہے، تیری خواہش ہے کہ تو جنت میں چلا جائے، ایک ہماری بھی خواہش ہے، ایک ہم نے بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں باتیں کہ رمضان 14 اپریل کو شروع ہو رہا ہے، پہلا روزہ 14 تاریخ کو ہے، سب سے پہلے جو رمضان کی مسلمانوں کو اطلاع دے گا، میسج جس کا پہنچے گا، اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ یہ اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں۔ لوگوں کو خوشخبریاں دینے پہ جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ روزے کی تاریخ سب سے پہلے بتلانے والے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ صحابی یہی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جہنم میں نہیں جانا چاہتا، جنت کی خواہش ہے، بتائیے جنت میں کیسے جاؤں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شارٹ کٹ ہے اس طرح تو جنت میں جا سکتا ہے، فرمایا اچھا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے جنتیوں کی شرائط اسے سن لے۔ سب سے پہلے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، جنت میں جانے کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اس دنیا سے تو اللہ کا موحد بندہ رخصت ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوگا، تیرے عقائد میں، تیرے افعال میں، تیرے اعمال میں شرک نہیں ہوگا، پھر تجھے جنت مل سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، صرف یہ نہیں کہ تو سید ہے جنت پکی، اب عمل کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی بیعت کر لی جنت پکی، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھ جنت میں جانا ہے توحید بھی لازم ہے اور فرضی نماز بھی لازم ہے۔ اگر تو شرک سے بچے گا، توحید پہ کاربند رہے گا، دوسری شرط باجماعت نماز کا اہتمام کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، بے نمازی نہیں ہوگا، اس دنیا سے نمازی ہو کے رخصت ہوگا۔ اور تیسری شرط وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے، صاحب نصاب ہے، تو پھر تجھے اس مال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گی۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جنت کی خواہش رہ جائے گی۔ جنت لینا چاہتا ہے توحید کے بعد نمازی بننا پڑے گا، اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ توحید اپنا لی، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ تو بہت مشکل ہے، گرمیوں کے روزے کیسے رکھیں، کاروبار کرنا ہوتا ہے، مزدوری محنت کرنی ہوتی ہے، کیسے رکھیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی جنت میں جانا چاہتا ہے تو ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھ کہ صحت و عافیت میں اللہ تجھے رمضان کا مہینہ دے تو تو نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، اس حالت میں جائے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، تو تیری خواہش کے مطابق اللہ تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ صحابہ کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے وہ سائل
اپنا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کام آپ نے کہے ہیں میں ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، ضرور کروں گا، شرک نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، رمضان کے روزے ضرور رکھوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ اور میرے صحابہ، جس نے جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو، جو چاہتا ہے کہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی کیا چیز ہوتی ہیں، جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ یہ وہ نہیں ہے جس نے صرف میسج کر کے اطلاع دی جنت پکی، اس نے وعدہ کیا ہے کبھی شرک نہیں کروں گا، میرے عقائد میں، اعمال میں، افعال میں شرک نہیں ہوگا، اس حالت میں اللہ کے پاس جاؤں گا، کوئی نماز مس نہیں ہوگی، 1 سال کی بھی زکوٰۃ مس نہیں کروں گا، رمضان کے روزوں میں ہیلے بہانے سے کام نہیں لوں گا، یہ کام میں ضرور کروں گا۔ تب آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ انسان دیکھ لے۔ تو میرے بھائیو، آج یہ دیہاتی دیکھنے جو جنت میں جانا چاہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ جنت کا راستہ یہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے محفوظ رکھے تو میرے بھائیو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ موسم کی شدت کے باوجود روزے رکھنے ہوں گے۔ روزے دار تو اللہ کو اتنا محبوب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے شفقت کا، رحمت کا معاملہ اپناتے ہوئے فرشتوں کو اپنے بندوں کے نیک اعمال کا 10 گنا اجر لکھنے کا حکم دے دیا کہ جو نیکی کرتے ہیں 10 گنا اجر لکھ دو۔ مگر جب روزے کی باری آئی تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب نماز پڑھتی تو لوگوں نے دیکھ لیا، زکوٰۃ دے کم از کم جس کو دی اس کو تو پتہ چل گیا، حج کیا لاکھوں نے دیکھا، مگر کہ روزے دار روزہ رکھا کسی کو علم نہیں کہ روزے دار ہے یا غیر، مگر کہ اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ کئی مواقع پہ لوگوں کے اوجھل ہو کر روزہ خوری کر سکتا ہے، یہ روزہ ہے کہ نہیں کہ میرے ساتھ معاملہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا لکھ دو، مگر روزے کا اجر تم لکھ نہیں سکتے، لہذا تم اس کو روزے دار لکھ دو، روزے دار جانے یا میں اس کا الہ جانا۔ کل قیامت کے دن اس عمل کا اپنے بندے کو میں اللہ خود جو ہے وہ اجر دوں گا۔ اجر کیسا ہوگا؟ اس کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب کرتے ہیں، اس کے نصیب میں اللہ نے 2 خوشیاں لکھی ہیں۔ ایک تو فطرتی طور پہ روزہ افطار کے وقت کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، روزہ میں نے مکمل کر لیا، روزہ افطار کرتے ہوئے سے تبھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا دوسری خوشی کل قیامت کے دن جب روزے دار کو اللہ روزے کا اجر دیں گے، اعلان ہوگا بھی یہ جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، باب الریان سے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جب روزے کا اللہ اجر دیں گے اس وقت روزے دار خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بابرکت ایام زندگی موت کا اللہ کو علم ہے، نہ جانے یہ مہینہ بھی ہماری زندگی میں آغاز ہوگا کہ نہیں، اور اسی طرح آئندہ زندگی میں ہمیں یہ بابرکت ایام آئیں گے یا نہیں۔ کتنے ہمارے اس مسجد کے نمازی جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، تو اس کو زندگی کے آخری ایام سمجھ کے، آخری رمضان سمجھ کے یہ جو اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں یہ دنیاوی فوائد کے لیے دیکھیں۔ اگرچہ موسم جو ہے وہ سخت ہے، آٹا چند روپے سستا ملتا ہے، یوٹیلٹی سٹور کے سامنے کتنی دھوپ میں لینے لگی ہیں، چینی جہاں سستی ملتی ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ دھوپ برداشت کرتے ہیں۔ یہ باقی دنیاوی فوائد کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم دھوپ برداشت کر لیتے ہیں، لائن میں گھنٹوں کھڑے ہو کے وہ چیز حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین جہاں جنت کی سیل لگائے ہوئے، ایک مہینہ اللہ نے اسپیشل ہمیں اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے مجھے راضی کر لیں، اور خود اللہ احکم الحاکمین شیطان کو بھی جکڑ دیتے ہیں جو ہمیں باقی سال کے مہینوں میں جو ہے وہ نیکیوں سے روکتا ہے کہ ابھی تو 20 منٹ پڑے ہیں، کوئی بات نہیں، جماعت اتنے بجے ہوگی، ابھی تو خطبہ ہی ہے، 10 منٹ اور انتظار کر لے۔
تو ان دنوں میں اللہ اس کو بھی جکڑ دیتے ہیں کہ اب میرے بندوں کو کھلا چھوڑ دے، مجھے راضی کر لے، جہنم سے آزادی حاصل کر لے، جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ ابھی سے جتنی بھی عید کے لیے اور اس مہینے کے لیے ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ اس سے پہلے کر لیں۔ وہ شاپنگ کرنے کے ایام نہیں ہوں گے، کاروباری مصروفیات کے ایام نہیں ہوں گے، وہ عبادت کرنے کے ایام ہوں گے۔ سارا وقت ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال میں گزاریں، جو فالتو کام ہے وہ اس سے پہلے کر لیں۔ اور اسی طرح جن کے پچھلے رمضان کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے انہوں نے چھوڑے تھے، تو رمضان سے پہلے ان کے لیے شریعت نے مہلت دی تھی، ان کو ضرور رکھ لینے چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ہر سال یہی مسئلہ بنتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، اعلان صحیح تھا یا غلط تھا، تو بعض احباب جو ہے وہ شک کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، مگر شرعی لحاظ سے استقبال رمضان کا روزہ رکھنا یا شک والے دن کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے، کہ چلو کوئی بات نہیں روزہ رکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے۔ اور ہمارے ملک میں جو سال سے یہی ہوتا چلاتا ہے، چند شہروں میں جو ہے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، چند شہروں میں جو ہے وہ اعلان ہو جاتا ہے رمضان نظر نہیں آیا چاند، تو ایسے شک والے دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ جو قومی سطح پر جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جنہوں نے نظر آنے یا نہ نظر آنے کا اعلان کرنا، شرعی لحاظ سے ہم انہی کے پابند ہیں۔ جو ان کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق شریعت ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور عید کرنی ہے۔ اختتام رمضان کا بھی انہی کے فیصلے پہ ہوگا، آغاز بھی انہی کے فیصلے پہ ہوگا، لہٰذا استقبال کا روزہ رکھنا یا شک والے دن کا روزہ رکھنا شرعی لحاظ سے حرام ہے، ہمیں اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان ایام میں جو ہے وہ عبادات کرنے کی ابھی سے نیت اور ارادہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر